अडोल्फ हिटलर पे हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल आई कैन ऐड टू एवरीथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन. जो डॉक्यूमेंट्रीज में आ चुका है मैं उसको नहीं रिपीट करूँगा. हमारी नई सीरीज़ अडोल्फ हिटलर कैसे बना, इसका मकसद है कंपैरेटिव एनालिसिस करना नाज़ी जर्मनी का, पाकिस्तान का, साउथ एशिया का, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो फैशिज़म के साइंस होते हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है, उसको अर्ली ऑन कैसे आप रिकग्नाइज कर सकें. जब हमारी पर्सनल पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हमारी पर्सनल आइडेंटिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड, हम पर्सनली इन्वेस्ट हो जाते हैं एंड देन इमोशन सुपरसीड्स रीज़न. इसीलिए नाज़ी जर्मनी को देखकर, हिटलर को देखकर हमें थोड़ा डिस्टेंस मिल जाएगा और हम चीज़ को समझ सकेंगे फॉर व्हाट इट इज़. इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पाकिस्तानी लीडर्स को हिटलर कह रहा हूँ. हो सकता है कई लीडर्स ने हिटलर से प्रोपेगेंडा सीख कर उसको रिपीट किया हो. So presenting episode 1 of Adolf Hitler कैसे बना, What's in a Name and Lost Glory. हिटलर और जर्मनी की कहानी जुड़ी हुई है. जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में शिकस्त हुई और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई में उनको जलील किया गया. साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो रेपरेशंस भी दे रहे थे. जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन भी थी. फिर 1929 में जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ तो फिर दुनिया भर में एक ग्रेट डिप्रेशन का एरा भी आ गया था. तो जर्मनी में महंगाई भी है, गम भी है, बेरोज़गारी भी है, वो अभी हारे भी हैं, उसका दुख भी है एंड दिस सेंस ऑफ लॉस भी है कि हमारी टेरिटरी चली गई. ऐसे वक्त में एक आदमी आया और उसने बोला कि एक्चुअली तुम लोग जो हो, तुम लोगों को बनाया गया था जर्मन, जो दुनिया पे काबिज होने के लिए बनाया गया था, जो बाकी रेसेस से काफ़ी ऊपर है. तो तुम लोग जो हाकिम हो, तुम लोग क्यों चूंटियों की तरह रह रहे हो. उसने लोगों को बोला कि जर्मन होने पे तो आपको एक फ़ख्र होना चाहिए, ना कि आपको एक शेम फील करनी चाहिए. और आज जो जर्मनी में हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉन जर्मन्स पे, नॉन आरियंस पे. ये जो जूज़ हैं, ये जो जिप्सीज़ हैं, ये जो स्लैव्स हैं, इनकी वजह से जर्मनी आज बर्बाद हुआ है. और फिर इस आदमी ने वादा किया कि आपकी जो लॉस्ट ग्लोरी है वो मैं आपको लौटाऊंगा. ये शख्स था एडोल्फ हिटलर, जो एक पेंटर बनना चाहता था और 2 दफ़ा आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हो चुका है. इसने डिफ़ाइन किया कि जर्मन कल्चर क्या होता है, एक जर्मन नेशन क्या होगा, और किस तरह इस एक अजीम कल्चर, इस एक अजीम रेस को पोल्यूट कर दिया गया है कमतर रेसेस से, इन जूस से, इन स्लैव से, इन जिप्सी से, इन रशियन से, इन पोल से. ये कमतर हैं हम सबसे, हम इन सब से ऊपर हैं. तो आज की एपिसोड 1 में हम डिस्कस करेंगे जर्मन नेशनलिज्म, ये ओरिजिन्स ऑफ द हिटलर नेम एंड दिस नोशन ऑफ लॉस्ट ग्लोरी. हिटलर का ओरिजिनल नेम था शिकल ग्रूबर. अडोल्फ हिटलर के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने ये नाम बदल के हिटलर रख दिया. शिकल ग्रूबर साउंड्स अ लॉट मोर ऑस्ट्रियन दैन जर्मन. और हिटलर जो हैं, जिनकी पैदाइश ऑस्ट्रिया में हुई है, ही ऑलवेज फेल्ट ही वाज जर्मन नॉट ऑस्ट्रियन. तो अगर तो उनका नाम शिकल ग्रूबर होता तो ये मुश्किल होता औरों को दिखाना कि मैं ऑस्ट्रियन नहीं, मैं एक जर्मन हूँ. इसलिए मैं कह रहा हूँ व्हाट्स इन अ नेम. द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको नज़र आता है एक सेंस ऑफ द आउटसाइडर टू प्रूव पीपल आई एम मोर जर्मन देन यू. आई विल डिफाइन व्हाट जर्मन्स आर. और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पाकिस्तानी लीडर की मिसाल देता हूँ, जिसकी मिलती जुलती कहानी है. फ्रॉम बीइंग दैट आउटसाइडर टू फीलिंग दैट वे, टू हैविंग दैट चिप ऑन योर शोल्डर टू प्रूव एवरीबडी दैट आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू. हिज नेम वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो. भुट्टो फैमिली की एंसेस्ट्री ट्रेस होती है राजपूत से, जो हिंदू से. शायद इसी वजह से भुट्टो के मरने के बाद रिपोर्टेडली इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नंगा करके उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई, टू यूज़ एज प्रोपेगेंडा टू समहाउ प्रूव दैट भुट्टो वाज हिंदू. भुट्टो जो लेट 17th सेंचुरी में जब सिंध के एरिया में मूव हुए तो लाइकली दे कन्वर्टेड देन. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो प्लेड अ क्रूशल पार्ट इन सेपरेटिंग सिंध फ्रॉम बॉम्बे. तो जो भुट्टो नाम है, उसकी एक अपनी पावर थी, एक अपनी हैसियत थी, एक अपना रुतबा था. And Zulfikar Ali Bhutto was seen as the outsider in that Bhutto clan. So it's very interesting that the Bhutto name today is remembered because of Zulfikar Ali Bhutto. And why was he seen as an outsider? क्योंकि 1924 में
شاہ نواز بھٹو نے اپنی دوسری شادی کی. غلط یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی, غلط یہ تھا سب کی نظر میں کہ انہوں نے غریب ہندو لڑکی سے شادی کی, اور وہ عورت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی ماں, جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بولا کہ ساری فیملی نے مسٹریٹ کیا کیونکہ وہ غریب تھی. اس وجہ سے جو بھٹو فیملی کلین ہے اس کو بھی لگتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ ہم سے تھوڑا الگ ہے. This man who was seen as the outsider, who was mistreated for being the son of a poor Hindu woman, went on to become the most famous Bhutto of them all. And why is this important? Because that propaganda کہ یہ ہندو ہیں carried throughout his career, and then to prove to people کہ میں تو آپ سب سے زیادہ مسلمان ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے کہ نہ صرف میں مسلمان ہوں, میں سب سے بہترین مسلمان ہوں اور پوری مسلمان امہ کا میں لیڈر بن سکتا ہوں, that outsider with a chip on his shoulder, انہوں نے احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. انہوں نے کوشش کی کہ میں پورے اسلامک امہ کا لیڈر بن سکوں. آج بھی بلاول اپنی والدہ کا نام بھٹو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں because the power remains in that name. Zulfikar Ali Bhutto as the outsider was driven by that desire to show everybody. That is also what was driving Adolf Hitler. کہ میں اس جرمن نیشن کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا جرمن ہوں, میں تم لوگ سب سے زیادہ جرمن ہوں. اور ہٹلر نے یہ خواب دیکھنا شروع کیے رچرڈ واگنر کا اوپرا دیکھ کر, جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گریٹ جرمن لیڈر جو ہے وہ میں بھی بن سکتا ہوں. یہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح آرٹ کو استعمال کیا جاتا ہے نیشنلزم یا پروپیگنڈا کرنے کے لیے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کے کانٹیکس میں کئی دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان نیشنلزم کے لیے the story of Pakistan that we tell, we relegate other identities, other cultures, اور پرٹیکولر ہیروز ہم بناتے ہیں جس طرح محمد بن قاسم ہیں, تاکہ آپ کو ایک پرٹیکولر آئیڈیا ملے آف واٹ اٹ مینس ٹو بی اے پاکستانی. تو اگر آپ پاک اسٹڈیز بھی دیکھیں یا اس کی کرونالوجی بھی دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتی ہے کیسے ہم لوگ سب مغل تھے. ہسٹوریکل فیکٹس کا کوئی تعلق نہیں کہ جس ریجن میں پاکستان ہے اس کا وہ آگرہ اور دہلی تو نہیں ہے, وہ مغل ہسٹری تو نہیں ہے, لیکن اس ریجن کی ہسٹری نہیں آپ کو بتائی جاتی. آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ لاسٹ گلوری جو ہے, یہ گلوریس پاسٹ آف کانکویسٹ اینڈ وکٹرز, دیٹ از یور پاسٹ ایز اے پاکستانی. آپ کے جو اینسسٹرز ہیں وہ سندھی, بلوچ, پشتون, پنجابی نہیں ہے, وہ اکبر ہے, وہ بابر ہے, وہ اورنگزیب ہے. اینڈ دین ون ڈے you will get what was promised to you again. You will get that lost glory. آپ تو بنے ہیں پورے ہند پر قبضہ کرنے کے لیے, حاکم ہونے کے لیے, اور ایک دن آئے گا کہ کابل سے لے کے ڈھاکہ تک آپ کی حکمرانی ہوگی, ایک گریٹر پاکستان ہوگا. اسی طرح ہٹلر نے ایک گریٹر جرمنی کا تصور دیا کہ ہم جو ہیں, ہم تو ہمیشہ سے ایک بڑا ایمپائر رہے ہیں, تو ہم نے کیوں ایک لیسر جرمنی پہ سیٹل کر لیا. وی نیڈ ٹو بی اے گریٹر جرمنی. دا جرمنی دیٹ ایگزسٹ, دس جرمن نیشن از ناٹ کنفائنڈ بائی دیز بارڈرز دیٹ ہیو بین ڈران. ہم تو ان بارڈر سے باہر اپنے آپ کو سوچتے ہیں, ہم ایک گریٹر جرمنی سوچتے ہیں, اور اس کے لیے یونیفیکیشن ہوگی, وار ہوگی, اور یہ جو ساری ٹیریٹری ہے اس پر قبضہ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو ہٹلر کی باتوں میں تھوڑا تھوڑا زید حامد بھی نظر آ رہا ہو, بٹ پٹ اٹ انٹو کانٹیکسٹ. ایک قوم جو ذلیل ہوئی ہے, جو ہاری ہے, جدھر بے روزگاری ہے, جدھر بھوک ہے, جدھر پی ایچ ڈی اسکالرز بھی جو ہیں وہ ڈیلی ویج لیبر مزدور کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اتنی غربت ہے. وہاں پر ایک آدمی آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ میں تمہاری لاسٹ گلوری تمہیں لوٹاؤں گا. کیوں تم اپنے سے کم تر لوگوں کے کہنے پر غلام بنے ہوئے ہو, جبکہ تم ان سب سے بہتر ہو, جینیٹکلی بہتر ہو, تم بنے ہی ان سب سے بہتر ہو, تم حاکم ہو. کیوں تم غلاموں کی طرح رہ رہے ہو ان کے کہنے پر؟ کس نے کہا کہ ہم ٹینکس نہیں بنا سکتے, آرمی نہیں بنا سکتے, ان کی ایسی کی تیسی میں ان سب کو دکھا دوں گا. ڈو یو سی how enticing that idea is? Do you see how Hitler captured the imagination of the German people? Nationalism پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں, especially in the context of Benedict Anderson's book Imagined Communities. وہ پڑھیں کہ کس طرح nationalism یا nations جو ہیں وہ ایک imagined communities ہوتی ہیں, ان کو imagine کیا جاتا ہے, myths بنائے جاتے ہیں. تو اسی طرح جرمن نیشنلزم میں myths ڈالے گئے تھے. اگین کیونکہ ہم پاکستانی آڈینس سے بات کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشین آڈینس سے بات کر رہے ہیں, اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں جب پاکستان میں پاپولسٹ اور شارلٹنز کہتے ہیں, کیسے آپ ان کو پہچان لیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا یوز کر رہے ہیں.
آج اگر آپ پاکستان دیکھیں تو غربت ہے، دنیا بھر میں ضلالت ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے ہماری اکانومی سب سے پور ہے، ہمیں دنیا بھر میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگ. ساتھ ہی ساتھ جب ہم ہسٹری بک کھولتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اورنگزیب ہیں. تو ایک کوگنیٹو ڈسوننس ہے کہ جب ہم لوگ مغل تھے تو ہم کیوں بھکاری بن کر دنیا بھر کے سامنے کٹورا لے کر جاتے ہیں. ایسے میں ایک آدمی آپ کی یونیورسٹی میں آتا ہے جس کا نام ساحل ندیم ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے گورے نے تمہارا قرآن پڑھ کر بلیک ہول ڈسکور کر لیا، جبکہ خدا نے تو تمہیں دی تھی یہ نالج، اور تم اسی گورے کی غلامی کر رہے ہو، اس کی کتاب پڑھ رہے ہو، جبکہ اس نے تمہاری نالج تم سے چھین لی اور تم پھر اس کی کتاب پڑھ کے، اس کی ڈگری پڑھ کے اس کی نوکریاں کرتے ہو. تم تو اس سے بہتر ہو، تمہیں تو اس کے اوپر ہونا تھا، تم اس کی کتابیں چاٹ رہے ہو، جبکہ اس نے تمہارا قرآن پڑھ کر وہ وہاں پہنچ گیا چاند تک. What are you doing؟ تو سڈنلی پاکستان اسٹڈیز کے تھرو، پروپیگنڈا کے تھرو آپ کے اندر فیلنگز ڈالی گئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جاگتی ہیں. اینڈ دین the sense of superiority is also triggered that we as Muslims are better than everybody else. and ہمیں حاکم بنایا گیا، ہمیں تو رول کرنا ہے، ہمیں تو اور لوگوں کو سبجوگیٹ کرنا ہے، کانکر کرنا ہے. پھر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ارطغرل آ رہا ہوتا ہے جس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، آپ اور زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں. پھر ایک لیڈر آتا ہے، وہ کہتا ہے اقبال کے شاہین ہیں آپ. تو دیٹ پاکستانیت جو پاکستانی نیشنلزم نے آلریڈی انفیوز کر دیا تھا ود اسلام کہ what does it mean to be a Pakistani, it means to be a Muslim، وہ آپ کا نا ایگو کو سپر چارج کر دیتا ہے. اینڈ suddenly you're ready to go to war as well. And then this leader says, I will give you what was promised. I will take you to the promised land. آپ ساحل ندیم کے پیچھے لگیں، آپ عمران خان کے پیچھے لگیں، اور یہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی وراثت، جو آپ کا حق ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، وہ واپس لا کر دے گا. آپ کو اپنے آپ کو شہباز شریف میں نہیں دیکھنا جو دنیا بھر بھیک مانگ رہا ہے، آپ کو اپنے آپ کو دنیا بھر کا لیڈر دیکھنا ہے. ایلون مسک آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان سب سے اوپر ہیں. How enticing is that at one point you have your reality، جہاں روٹی کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جہاں جاب مارکیٹ کی جو حالات ہے، جہاں چائلڈ مورٹیلٹی کے جو حالات ہیں، یہ ملک کے حالات ہیں. یہ ایک بہت مشکل سفر ہے جس کو آپ طے کر کر بہتری کے راستے جائیں گے. اس سب کو سائڈ پہ رکھیں اینڈ you are better than everybody else because you are, because of who you are, because of who you are genetically. You are the Aryan race. یہی جرمن آئیڈیا ہے جو آپ کو پاکستان میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے پروفٹ کے لیے، کبھی اپنی پالیٹکس کے لیے، کبھی پاپولزم کے لیے. اینڈ آئی گیٹ وائی پیپل بائی اٹ. اٹ از ویری ویری انٹائسنگ بیکاز the reality of Pakistan is abysmal. تو اس ریالٹی کو کنفرنٹ کرنے سے آپ کو بہتر لگتا ہے اس اسکیپزم میں جانا کہ انڈیا ترقی کر رہا ہوگا، ہمیں تو انڈیا کے اوپر حاکم ہونا ہے ایک دن. تو کر لے ترقی، بڑھا لے اکانومی، ایک دن تو ہم سب اس سے یہ لے لیں گے کیونکہ ہم رول اوور کریں گے اس کو. اور ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اکبر اور بابر ہیں. This is how the populist plays his ace and hijacks the mind of our youth. This is why I'm making this series, to tell you to spot the signs. کیونکہ جب آپ کی امیجنیشن ہائی جیک ہو جائے، کیپچر ہو جائے، اور یہ پائٹ پائپر کے پیچھے آپ چوہوں کی طرح لگ جائیں، تو کب یہ آدمی جا کر ملینز آف جوز کو مار دے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. It starts from these things. It starts from blaming the religious minorities. It starts from one man coming and saying کہ پاکستان کے جو سارے مسئلے ہیں وہ ہندوؤں اور احمدیوں کی وجہ سے ہے، یا انڈیا کے جو سارے مسئلے ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. اور انڈیا تو ایکچولی دنیا بھر میں سب سے سپیریئر ہے. آپ کہتے ہیں آرین ایکچولی انڈینز تھے. آپ کہتے ہیں ایروپلینز تو ایکچولی انڈیا نے بنائی. تو دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں وہ نکلی انڈیا سے ہیں. تو آپ تو سب سے بہتر ہیں. اور انڈیا کیوں اب نیچے ہو گیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کرپٹ کر دیا ہے اس انڈیننس کو، اس ہندونس کو by these Muslims, by these dirty Muslims. This is the same thing that's happening in England, that the sense of being English, what it meant to be English, is now being corrupted by these immigrants, by these Muslims. یہی آئیڈیاز ہوتے ہیں جو بیس ہوتے ہیں. کل کو اگر جینوسائیڈ ہو تو یہ جو ہیٹفل ریٹرک ہے، اگر یہ سالوں سال وائرس کی طرح لوگوں کا دماغ کھا جائے، دیمک کی طرح اندر سے ہالو کر دے، ان کی سوچنے کی قابلیت، ان کی مورالٹی سب کو دفن کر دے، تو پھر کل جب ہولوکاسٹ ہوتا ہے، the Germans look the other way, اور maybe a lot of them simply enjoy it. یہ نہ ہو ساؤتھ ایشیا میں. اس لیے ہم یہ سیریز بنا رہے ہیں کہ اڈولف ہٹلر کیسے بنا، تاکہ کوئی عبدل ہٹلر نہ بن سکے گا. You can spot the red flag
And in this case, the flag is not just red, but also black and white with a swastika in the middle.